أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فقد قال الله في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد کے درود و سلام سے درود بھیجیں پر اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا گو ہیں رب محمد و آل محمد سے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کہ جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی، ہم پروردگار کو رب محمد و آل محمد کو واسطہ دیتے ہیں ان 14 معصومین کا کہ یقیناً اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں وہ ان کی ہدایت کی ان کو ضرورت ہے، اور ہم بھی ان کی ہدایت اور ان کی مہربانی اور ان کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں ان سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے متوسل ہو کر ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہوں، جیسی بھی پریشانیاں ہوں، کلو ہم و غم، دونوں پریشانیاں، چاہے ظاہری پریشانیاں ہوں چاہے باطنی پریشانیاں ہوں، ہر پریشانی ان پنجتن کے ان 14 کے حق کے صدقے میں جلد از جلد دور، اور سب سے ضروری دعا کہ ہمارے وقت کا امام کا ظہور جلد از جلد ہو کہ ہماری مشکلات درود بھیجیں اور محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج چوتھی تقریر مسلسل جاری ہے، اور ان تقاریر کا عنوان آپ لوگوں کے سامنے میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں، جو ہے علم اور محمد و آل محمد. اور میں نے کوشش کری ان پچھلے 3 دنوں میں کہ آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر جو آل محمد کی حقیقی معرفت ہے، جو حقیقی دین ہے، جو حقیقی علم ہے، اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور میں نے کوشش کری کہ پچھلی 3 تقریروں میں کہ آپ لوگوں کو دوسرے پہلو سے جو آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر سائنس ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت آل محمد اور علم آل محمد سے کچھ پردے ہٹانے کی کوشش آپ لوگوں کے سامنے کری. 2 منٹ کا ریویو پچھلی 3 تقریروں کا، اور پھر آج کی ہم گفتگو باقاعدہ شروع کریں.
پچھلی تقاریر میں میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر پہنچانے کی کوشش کری اپنی بات کہ ہدایت کا سلسلہ آدم سے پہلے سے شروع ہوا، جب کوئی مخلوق نہیں تھی، جب تھا بھی نہ تھا، تب اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، ایک نور خلق کیا اور اسی کو ہادی بنایا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے ہدایت موجود ہے، اور پھر ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں، وسیع کی صورت میں، اور ان کے جو کو تھوڑی سی کم کریں، بہت زیادہ ہے، اور جو ان کی ڈفرنس تھے، جاب ڈسکرپشن تھی نبی کی، رسول کی اور وسیع کی، اس کو بھی میں نے ٹرائی کیا آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کا کہ وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حقیقی جو علم ہے وہ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، جتنا علم حاصل کریں گے اتنے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ آل محمد کے در سے جو بھی متمسک ہوا، جو بھی ان سے کنیکٹڈ ہوا، اس کو علم ملتا گیا۔ کسی کو 40 درجے کا علم ملا ان کے در سے تو اس کو نبوت ملی، کسی کو 46 لیول کا علم ملا ان کے در سے تو ان کو رسالت ملی۔ میں نے امام رضا کی حدیث آپ کو سنائی تھی، جس کو 60 درجے کا 60 لیول کا علم ملا ان کے در سے، ان کو اول العزم رسول کی وہ پوزیشن، وہ پوسٹ ملی۔ اور ان کو علم کہاں سے ملا؟ ان کو علم پروردگار سے ڈائریکٹ ملا، کیونکہ یہ پروردگار کے علم کے مظہر ہیں۔ تو جیسا علم پروردگار کا تھا ویسا علم ان کا تھا۔ میں نے آسان الفاظوں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بتانے کی کوشش کری کہ مظہر کس کو کہتے ہیں۔ جب آپ آئینے کے مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مرر میں، شیشے میں آپ کو جو اپنا عکس نظر آتا ہے اس کو مظہر کہتے ہیں۔ اب اللہ نے توحید کے آئینے میں جب اپنا اظہار کیا تو 14 مظہر نظر آئے، تو 14 مظہر نظر آئے۔ اب یہ جو 14 مظہر ہے ہمیں آئینے میں اپنی، اب میں اگزامپل دینے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، ہمیں آئینے میں اپنی ظاہری صفت نظر آتی ہے۔ آئینے میں ہمیں اپنی ظاہری چہرہ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، داڑھی کیسی ہے، منہ پہ کچھ، یہ ظاہری صفات آئینے میں نظر آتی ہے، مگر اللہ کی ظاہری صفت نہیں ہے۔ اللہ اس طرح کی ہماری جیسی مخلوق نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ اللہ شے ہے کوئی؟ اللہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ اللہ کوئی شے ہے؟ امام سے پوچھا گیا یہ سوال کہ اللہ کوئی شے ہے؟ اللہ نے کہا، مولا نے کہا ہاں اللہ شے ہے، مگر ایسی شے نہیں جس کو تم شے سمجھتے ہو، یعنی کہ جس کو ہم شے سمجھتے ہیں ویسی اللہ شے نہیں۔ چلے ہٹ کے ایک بات، اب یہ بتائیے، بڑا آج کل موسٹ کامن سینٹنس یوز ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ محبت ہم انسان کسی وجود سے کر سکتے ہیں، کسی شے سے کر سکتے ہیں، اس شے سے کر سکتے ہیں جس کو ہم شے سمجھتے ہوں۔ الفاظوں کو میں نہیں بتا پا رہا، ہم محبت اس سے کر سکتے ہیں جس کو ہم شے جانتے ہوں، جن کو ہم آبجیکٹ جانتے ہوں، کوئی چیز جانتے ہوں۔ انسان اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ انسانوں جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اب اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ اللہ نے ان 14 کو بنا کے نعرہ حیدری
وہ اللہ سے محبت. اللہ شے نہیں ہے, وجود اللہ کا ایسا وجود نہیں ہے جس کو ہم وجود سمجھتے ہیں. ہماری ادراک, سینس, تھاٹس جہاں بھی جائے گی کوئی نہ کوئی وجود ہم بنائیں گے. جو آپ نے وجود بنایا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. سیدھی بات. اچھا میرے الفاظ نہیں ہے, مولا سے امام سے پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا اللہ شے تو ہے مگر ایسی شے نہیں ہے جس کو تم شے سمجھتے ہو. اب یہ تم شے کو سمجھتے ہیں, اس کا میننگ کیا ہوا؟ یعنی کہ جہاں تک ہماری حدود جائے گی, جو بھی چیز جائے گی, ایکسٹریم تھاٹس کہ یہ ہے اللہ, کوئی تو شبیہ بنے گی, کوئی تو وجود بنے گا, کوئی تو شے بنے گی, وہ شے اللہ نہیں ہوگا. پھر وہ کیا ہوگا؟ آپ کی میکسیمم تھاٹ, آپ کی میکسیمم اپروچ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے آل محمد کے, سوائے ان 14 کے. آپ کی میکسیمم تھاٹ, آپ کی میکسیمم جو بھی آپ سمجھ جائیں. تو جو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو, وہ اللہ سے محبت ممکن ہی نہیں ہے until and unless کہ اللہ کو آپ کوئی وجود جانے. تو یا آپ اللہ کے وجود کے قائل ہو کے بت پرست بن جائیں. بھائی بت پرستی ہے کیا؟ اللہ کو ایک وجود بنا دیا. یا آپ اللہ سے محبت کے چکر میں بت پرست ہو جائیں, یا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ ان سے محبت کرو تو اللہ سے محبت, ان سے دشمنی ہوگی تو اللہ سے دشمنی, ان سے محبت اللہ سے محبت, ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی, ان سے دوستی اللہ سے دوستی. ایسا ہی ہے نا, یہی تو خطبہ تھا غدیر کا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سے پہلے جملے ہیں یہ. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے اس کو تو دوست رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی. کچھ سے محمد بلند ترین سرور. آپ لوگوں کے سامنے کچھ صرف یہ انٹروڈکٹری بات تھی جو مجھے آج چیز پہنچانی ہے. میں نے کل بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دیا تھا کہ آج مجھے آپ لوگوں سے جو بات کرنی ہے وہ اسپریچویلٹی پہ بات کرنی ہے, روحانیت پہ بات کرنی ہے. اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ علم تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 اسٹیپ فالو کرنے ہوں گے. سب سے پہلے انفارمیشن ہوگی, اس انفارمیشن کو کنورٹ کریں گے نالج میں. کیسے انفارمیشن کو کنورٹ کریں گے نالج میں؟ انفارمیشن پہ کریں گے غور و فکر. ابھی جو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یا کوئی کتاب پڑھوں گا یا کوئی حدیث پڑھوں گا تو مجھے اس حدیث سے ملے گی انفارمیشن. اس انفارمیشن پہ جب میں غور و فکر کروں گا تو وہ انفارمیشن کنورٹ ہوگی نالج میں, معرفت میں. اور پھر معرفت میں اور انفارمیشن ایڈ کروں گا اور انالیسس کروں گا, معرفت اور بڑھے گی. پھر انفارمیشن ایڈ کروں گا, انالیسس کروں گا اور معرفت بڑھے گی, اور معرفت بڑھے گی, اور معرفت بڑھے گی. جب معرفت اپنے ایکسٹریم پیک پہ پہنچ جائے گی تو وہاں سے وزڈم کے ڈورز اوپن ہوں گے, وہاں سے علم نازل ہوگا, کیونکہ علم مخلوق ہے. علم مخلوق ہے اور علم اپنے اہل کے پاس جاتی ہے. اور پھر میں نے کل حدیث آپ کو سنائی تھی اصول کافی کی ریفرنس کے ساتھ کہ رزق حاصل کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے, علم حاصل کرنا آپ پہ واجب ہے, کیونکہ رزق کی ذمہ داری پروردگار نے خود لی ہے. رزق علم کی ذمہ داری آپ کو دی ہے. جس طرح نماز واجب ہے
اس سے کہیں زیادہ علم واجب ہے. کیسے کہہ سکتا ہوں؟ 70 ٹائم زیادہ علم واجب ہے. کیسے؟ پھر آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک وقت کا تفکر 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے. سب نے سنی ہے یہ حدیث. پتہ یہ چلا علم اتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو میں نے سرنامہ کلام آیت آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر پیش کری کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ پہ. کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ بغیر علم، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے. اللہ سے نہیں، اللہ سے جھگڑا کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسے اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی، اس طرح اللہ سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا. تو بغیر علم جو جھگڑا کرتے ہیں وہ مظہر اللہ پہ کرتے ہیں، اور جو مظہر اللہ پہ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم وہ فالو کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں شیطان المرید کی، سرکش شیطان کی، ریبیلیس ڈیولز کی، سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو جس کے پاس علم نہیں وہ آل محمد سے دور ہے، اور جو آل محمد سے دور ہے وہ شیطان سے قریب ہے. وہ شیطان سے قریب ہے. آئیے جو آپ لوگوں کے سامنے آج راز کھولنے ہیں، بات کرتے ہیں اس کی. میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور کوشش کری تھی، بتایا تھا کہ انسان، قرآن کے اندر مینشن ہے کہ انسان بنا ہے 3 چیزوں سے: جسم جو مٹی ہے، روح اور نفس. جسم 29 بار جو لفظ تراب یوز ہوا ہے یا تین یوز ہوا ہے وہ تقریباً 29 ٹائم ان قرآن مینشن ہے. تراب بھی اور تین بھی. تراب میں نے کل بتایا تھا، کل ہم نے کیمسٹری کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، آج ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں، مگر ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا کہ تراب ہی، ہر شے تراب سے ہے، اور ہر شے جب تراب سے ہے تو جو ابو تراب ہوگا اس کو ہادی ہونا ہی چاہیے. یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. آج اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں. اچھا، پھر ایک ہو گیا جسم، دوسری ہو گئی روح. روح تقریباً 25 ٹائم مینشن ہے قرآن کے اندر، اور تیسرا ہے نفس. 295 ٹائم، تقریباً 295 بار ریپیٹ ہوا ہے لفظ نفس. اور پھر مولا علی سے جب پوچھا گیا نفس کے بارے میں تو پھر مولا نے اپنا خطبے میں ارشاد فرمایا، اس کا کنکلوژن، کیونکہ اس کا نچوڑ مجھے دینا ہے آپ لوگوں کو، کہ نفس ایک انسان میں 7 ہوتے ہیں، 7. اب یہی آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہی نئی چیز ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم کیوں ہوتا ہے، اور جب وہ میرے جیسا ہو جاتا ہے تو معصومیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا ہے. اچھا، یہ خالی بچے میں نہیں، ایک بلی کے چھوٹے بچے کو بھی اٹھا لیں، اس میں معصومیت، مگر جیسا ہی وہ بڑا ہوتا ہے اب وہ معصومیت نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی، کسی بھی مخلوق کا، تو اس کے اندر 2 نفس ہوتے ہیں، نفس حیوانی اور نفس طبعی. تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر یہ میں پہنچانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک انڈیویجول کی انٹرنل نیڈز ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ. آپ کو جب یہ باتیں پتہ چل جائیں گی نا، آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس کو گرپ کریں گے you may change your life. آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور I'll try to prove it کہ کس طرح کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میں نے بتایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر نفس طبعی ہے اور نفس حیوانی ہے. نفس حیوانی حیوان والا حیوانی نہیں ہے. نفس حیوانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے، یہ نفس حیوانی کی نیڈز ہوتی ہے. اس کو گرمی لگتی ہے روئے گا، یہ نفس حیوانی کی وجہ سے. اس کو بھوک لگے گی کھانا مانگے گا، نفس حیوانی کی وجہ. کوئی بھی اس کی جو نیڈ ہوگی، کہیں تکلیف ہوگی، وہ روئے گا نفس حیوانی کی وجہ سے. نفس طبعی کیا ہے؟ نفس طبعی کنیکشن ہے باڈی کا، جسم کا تعلق نفس طبعی سے. جیسے ہی میں نے یہ چھوا نا تو یہ نفس طبعی نے یہ سگنلز دیے
नफ्स डायरेक्टली एक और नफ्स को, मगर ये 2 साल तक बच्चे में सिर्फ 2 ही नफ्स होते हैं, नफ्स तबई और नफ्स हैवानी। मैं कोशिश करूंगा इसको आसान करके समझाऊं। 2 साल के बाद इसमें नए 3 नफ्स एक्टिव हो जाते हैं। मौला अली का खुतबा है, मेरे पास रेफरेंस है, किताब है, मैं दिखा सकता हूँ, मगर उसको आसान करके आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही 2 साल होते हैं, 2 साल के बाद 3 नए नफ्स इंसान में एक्टिव हो जाते हैं। नफ्स नातिका, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, टोटल हो गए 5 नफ्स। ये नफ्स नातिका जो है ना, ये एक्टिव हुआ है, था पहले ही, पैदा होते के साथ ही ये भी नफ्स था, मगर एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव का क्या मतलब हुआ? 2 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू कर देता है नफ्स नातिका की वजह से। ये जो मैं, ये सेल्फ है ना, माई सेल्फ, ये जो सेल्फ है, जो मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूं, ये है नफ्स नातिका। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, नफ्स नातिका से सुन रहे हैं। और इस वक्त भी मैं यकीन से कहता हूं कि शायद किसी के जहन में कोई दूसरी बात भी आ रही हो, और वो शायद ये सोच रहा हो कि यार ये क्या बेकार की बात कर रहा है, मे भी। तो ये जो आपको एक और नफ्स नातिका के जो कान में एक और चीज, एक मशवरा दे रहा है ना, ये गलत मशवरा देने वाला नफ्स अम्मारा है, और अच्छा मशवरा देने वाला नफ्स लव्वामा है। तो अब ये जो आपने मूवीज में और कार्टून में देखा होगा, एक एंजल है जिसके सर पे वो गोल्डन रिंग है, और दूसरा वो शैतान लाल वाला। तो जो शैतान लाल वाला है ना, वो है नफ्स अम्मारा, और जो एंजल है आपके साथ वो है नफ्स लव्वामा। अम्मारा, लव्वामा, नातिका, 3 हो गए, 2 अभी भी मौजूद है, हैवानी और तबई। अब इन 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, इन 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। नफ्स नातिका है मेन ड्राइवर ऑफ योर बॉडी, मेन ड्राइवर जो आपकी जिस्म को चला रहा है। ये वही नफ्स है जो कुल्लो नफ्सुन जायकातुल मौत, जो जायका चखेगा ना मौत का, वो नफ्स नातिका चखेगा। अम्मारा नहीं चखेगा, लव्वामा नहीं चखेगा, तबई नहीं चखेगा। जो नातिका है ये है मेन नफ्स, माई सेल्फ, ये जो मैं बोल रहा हूं ये है नफ्स नातिका। जब नफ्स नातिका की जगह, या जब नफ्स नातिका के ऊपर नफ्स अम्मारा सवार हो जाता है नफ्स हैवानी की मदद से, मेरी बात समझ रहे हैं? नफ्स नातिका पर नफ्स अम्मारा सवार हुआ नफ्स हैवानी की मदद से। अब ये बन गया नफ्स शैतानी, मुझे सब कुछ चाहिए है, इसको भी लूट लूं, इसको भी लूट लूं, ये भी खा जाऊं, वो भी खा जाऊं। आप समझ रहे? नफ्स नातिका की, अब जिसको कहते हैं ना, एकदम बैठे बैठे ये गुस्सा आया कि आप आपे से बाहर हो गए। ये आपे से क्यों बाहर हो गए? क्योंकि अब आपका नफ्स नातिका बिल्कुल यूजलेस हो गया। नफ्स नातिका ने अपनी सीट छोड़ दी और उस सीट पे बैठ गया नफ्स अम्मारा और नफ्स हैवानी। जब नफ्स अम्मारा और नफ्स हैवानी बैठ गया तो आप आपे में नहीं रहे, और अब आपका हर काम किया हुआ हराम। क्यों हराम? क्योंकि आप आपे में हैं ही नहीं, आप आप में ही नहीं है, अब आप में कोई और है। और आपने ये भी गौर किया होगा, जब आप आपे में नहीं होते हैं तो पूछिएगा किसी और से, वो बताएगा। अरे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं अपने आपे में नहीं होता हूँ तो मेरा चेहरा ऐसा नहीं कोई दूसरे जैसा हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अच्छा, उसमें ताकत भी दूसरी आ जाती है। अब यानी कि आप रहते ही नहीं है, दूसरा कह रहा होता है इसको हुआ क्या, ये तो पूरा तब्दील हो गया। ये क्यों ना तब्दील हुआ? जिस्म तो वही है, मगर अब नफ्स नातिका
اس میں ہے ہی نہیں. نفس ناطقہ کی جگہ نفس حیوانی، نفس امارہ، ان دونوں نے ٹیگ ٹیم بنا کر حملہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر. جب یہ حملہ کیا ہوا ہوتا ہے تو اب آپ شیطانی ہی شیطانیت ہی شیطانیت، شیطانیت ہی شیطانیت، سب کو مار دینا، سب کو کھا جانا، سب کو تباہ و بربادی کر دینا، یہ کام ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے بھائی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹاپک بور تو نہیں ہے بھائی؟ دیکھیے پلیز ضرور بتائیے گا، کیونکہ ادروائز میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے خالی براڈ کاسٹ نہیں کرنا ہے اپنی اسپیچ، ڈسکشن رہے گی، آپ لوگ مجھ سے بات کریں، سمجھ آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے. اگر بور لگ رہا ہے اور بالکل عجیب سا لگ رہا ہے تو پلیز ضرور مجھے اشارہ دیجیے گا تو میں اپنی بات کو تبدیل کروں. ابھی لگ رہا ہوگا کہ بالکل الگ ہے، انشاءاللہ جب میں کنیکٹ کروں گا بات کو تو آپ کو مزہ آئے گا. درود بھیجے محمد والے میں. تو یہ میں نے نفس امارہ کے بارے میں بتایا. اسی کا اپوزٹ نفس لوامہ ہوتا ہے. اب جیسے ہی غصہ آپ کو آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ غصہ جو کم ہونا شروع کر رہا ہے، اب آپ ریگریٹ جو فیل کر رہے ہیں، وہ ریگریٹ کی فیلنگ دلانے والا نفس لوامہ ہے. جو ریگریٹ کی فیلنگ آپ کو دلا رہا ہے نا، یار غلطی ہو گئی، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے نا، کس کو؟ آپ کو. یہ آپ کون ہے؟ ناطقہ. یہ آپ کون ہے؟ ناطقہ. الفاظ ہے، کوئی بھی نام دیتے ہیں آپ اس کو، جو مولا نے نام یوز کیا ناطقہ. نفس ناطقہ کو جو ریگریٹ کی فیلنگ دلا رہا ہے یہ ہے نفس لوامہ. اب نفس ناطقہ بیچ میں ہے، امارہ ایک طرف ہے، لوامہ ایک طرف ہے. امارہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، اور لوامہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے امام کے ساتھ. یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے امام کے ساتھ. کس امام کے ساتھ؟ جو امام وقت کے ہیں ان کے ساتھ. نفس امارہ کا تعلق شیطان کے ساتھ، لوامہ کا تعلق امام کے ساتھ. اب آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے جسم کی خوراک ہے، سب خوراک کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، طاقت آ رہی زبردست. اسی طرح ان نفسوں کی بھی خوراک ہے. نفس ناطقہ کی کیا خوراک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے یہ بیسک تھنگس، تو ہم اس کو بیچارے کو خوراک ہی نہیں دیتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا جنرلی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس لوامہ کی کنڈیشن یہ ہے، میں نے کل بھی اگزامپل دی تھی آپ لوگوں کو، کہ جیسے ایتھوپیا کا ایک وہ بچہ جس کو پانی بھی نہیں ملا، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک قطرہ شاید میرے منہ میں پانی آ جائے. یہ کنڈیشن ہے ہمارے نفس لوامہ کی بیچارے کی. اب ان تینوں کی مجھے خوراک بتانا ہے تو پھر بات کھلے گی. نفس ناطقہ کی خوراک ہے علم. نفس ناطقہ کی خوراک ہے علم، انفارمیشن نہیں، معلومات نہیں. مکس نہیں کریں، معلومات نہیں، ایٹ لیسٹ معرفت. معرفت کو آسان الفاظوں میں مشکل ہے نا، انڈرسٹینڈنگ، جاننا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا مجلس میں آنا ایز اے ٹریڈیشن ویسٹ آف ٹائم ہے. مجلس میں جو میں نے پھر حدیث پڑھی تھی کہ بے مقصد عمل آپ کے عمل کے اکثر حصے کو ضائع کر دیتا ہے. امام جعفر صادق کی حدیث تھی، اصول کافی سے. میں حدیث وہ پوری پڑھ کے آپ کو تو بغیر یہ اللہ قبول نہیں کرتا کوئی بھی عمل بغیر معرفت کے. اصول کافی والیوم نمبر 1 چیپٹر نمبر 13 پیج نمبر 93. ریفرنس کس لیے کھولا ہے؟ اصول کافی کی حدیث. اصول کافی پتا ہے نا کون سی؟ جس پہ شیعہ مذہب کی بنیاد ہے. مین بک فرسٹ، پہلی اصول کافی پہلی کتاب ہے، یعنی کہ جس 4 کتابوں میں شیعوں کی کتب اربعہ میں
پہلی مین کتاب ہے اس کا، پہلے والیوم، 8 والیوم ہے، 8 جلد ہیں، پہلے والیوم کی پہلی جلد میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ بغیر معرفت کے عمل بیکار ہے۔ آپ ادھر آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں آ رہے ہیں، ویسٹ، معلوم کرے کیوں آنا ہے، یہ در کا فائدہ کیا، امام حسین یا آل محمد کی عظمت کیا ہے، یہ یو شوڈ نو دیٹ۔ بغیر خالی ایک آ رہے ہیں کہ کسی سے ملنے آ رہے ہیں، تو بس جو ملنے آ رہے ہیں نا وہی آپ کو فائدہ دے گا، امام سے تو ملنے نہیں آ رہا کوئی، جو امام سے ملنے آئے گا، جو آل محمد کی مودت میں محبت میں آئے گا، اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو بات یہی ہے۔ خیر میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ علم کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ معرفت چاہیے ہے نفس ناطقہ کو۔ دوسرا، نفس امارہ کو دنیا بھر کی برائیاں چاہیے ہیں۔ میں ابھی پہنچا ہی نہیں پایا، بات بتا ہی نہیں پایا۔ اچھا یہ بتائیں، نفس تو اندر ہے نا، اس نفس کو اس وقت جو میں ان پٹ دوں گا وہ اپنے 5 سینسز سے دوں گا، 5 سینسز۔ یہ 5 سینسز جو ہیں یہ میری فزیکل باڈی کے ہیں، بتا پا رہا ہوں، جو میرا جسم ہے، اس جسم 5 سینس تو سب کو پتا ہے، 5 سینسز کے تھرو میں نے انفارمیشن کو گریب لیا اور میں نے دیا نفس ناطقہ کو یا نفس لوامہ کو یا نفس امارہ کو۔ اب آپ خود بتائیں مجھے، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ کسی پہ بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر میں مستقل کسی غلط کام کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نفس امارہ جو ہے وہ اس کی بھوک میں لگا ہوا ہے، اس کو وہ بھوک لگے جا رہی ہے، اس کی پیاس مٹھی نہیں رہی، اس کی پیاس ہر بری چیز، ہر بری جگہ، ہر برا کام۔ اب برائی کی ڈیفینیشن آپ لوگ مجھ سے کہیں اچھی جانتے ہیں، ہر برائی جو بھی، چاہے چھوٹی چاہے بڑی۔ اچھا ایک چیز اور، خالی یہ نہیں کہ جب تک میں عمل نہ کروں برائی نہیں ہے، برائی سوچنا بھی، آپ نے برائی کو جب سوچا تو اس کو خوراک مل گئی، نفس امارہ کو خوراک مل گئی۔ ایک اندھا آدمی ہے، ایک بہرا آدمی ہے، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، فرض کریں صرف سمجھانے کے لیے، کیا اس کو اب کیا گناہ نہیں ملے گا؟ کیا وہ برائی نہیں سوچ سکتا ہے؟ وہ برائی سوچ سکتا ہے، اس کے 3 سینسز کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں 1 سینس گیا، کان نہیں ہے 2 سینس گئے، ہاتھ نہیں ہے 3 سینس گئے، 5 میں سے 3 سینسز نہیں ہے، 2 سینس رہ گئے، مگر ابھی بھی وہ برائی اتنی ہی سوچ سکتا ہے جتنی آپ۔ تو اس کی خوراک جو ہے نا نفس امارہ کی وہ پوری ہو رہی ہے، اور جتنی خوراک بڑھے گی وہ اتنا بڑا ہوگا، وہ جتنا بڑا ہوگا اتنی خوراک زیادہ چاہیے ہے، جتنی خوراک زیادہ چاہیے اتنی برائی کی طرف زیادہ لپک رہا ہے، اور جتنا نفس امارہ برائی کی طرف وہ جتنا بڑا ہو رہا ہے، نفس لوامہ اتنا چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہیں، ایک بڑھے گا ایک گھٹے گا، ایک بڑھے گا ایک گھٹے گا۔ تو نفس لوامہ کو ہمیں خوراک نہیں دیتے، نفس امارہ کی تو خوراک آپ کو سب کو پتا ہے، اس کو کیا بتاؤں، نفس لوامہ کی خوراک یہ مجالس، ان مجالس میں آنا، ذکر محمد و آل محمد کرنا، ذکر محمد و آل محمد منعقد کرنا، ان کا ذکر سننا، ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر میں جانا، یہ ہے خوراک نفس لوامہ کی۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا جو اچھے شیعہ ہیں انتظار کرتے ہیں محرم کا، کیوں؟
آپ انتظار نہیں کرتے, نفس لوامہ کی پیاس نہیں بجھتی, انتظار کرتا ہے جلدی سے کوئی مجلس ملے, جلدی سے کوئی مجلس ملے. میرا دل عجیب سی کیفیت میں ہے کہ کوئی مجلس میں چلا جاؤں تو ٹھیک ہو جاؤں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو اندر کی پیاس ہے نا, نیڈ, جیسے اب آپ مجھے ابھی پیاس لگ رہی ہے تو یہ میری نیڈ ہے, جب میری نیڈ ہے تو میں پیوں گا. اسی طرح امارہ کی بھی نیڈز ہوتی ہیں, لوامہ کی بھی نیڈز ہوتی ہیں. اب آپ کو کنٹرول کرنا ہے, نفس ناطقہ کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ کس سے دوستی کرے. نفس ناطقہ کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ کس سے دوستی کرے, امارہ سے یا لوامہ سے. اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں ان ڈسٹریبیوشن نہیں پتا, اپنے جسم کی ڈسٹریبیوشن نہیں پتا, آئی ایم شیور میں نے صرف ہائی لائٹ کیا ہے نا, ابھی آپ بیٹھے بیٹھے ذرا 1 منٹ کے لیے سنیں, خاموش ہوئیں, تو آپ کو ایک یہاں سے مشورہ دے گا, ایک وہاں سے مشورہ دے گا. ایسا ہے, ایٹ لیسٹ 2 لوگ مشورہ ضرور دیتے ہیں, ہے نا. یہ جو 2 لوگ مشورہ دیتے ہیں, اس میں ایک کا مشورہ سننا ہے, ایک کو نگیٹ کرنا ہے. جتنا نفس ناطقہ لوامہ, جتنا نفس امارہ کو نگیٹ کریں گے, آپ کا نفس ناطقہ پہ کنٹرول آئے گا, اور جتنا یہ کنٹرول آئے گا اتنا آپ کے درجات بلند ہوں گے. اور یہ کنٹرول کیسے آئے گا؟ جتنا علم سے قریب ہوں گے. اور علم سے کیسے قریب ہوں گے؟ باب العلم کے پاس جانا پڑے گا. جو بھی باب العلم کے پاس جائے گا, علم کے دروازے پہ جائے گا, وہاں سے علم لے گا. جتنا علم لے گا, نفس ناطقہ کے درجات اتنے بڑھیں گے. جتنے نفس ناطقہ کے درجات بڑھیں گے اتنا کنٹرول آئے گا. جتنا کنٹرول آئے گا, اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو رائٹ ہینڈرز کے ساتھ ہونا ہے یا لیفٹ ہینڈر کے ساتھ ہونا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ اب یہی دامق الساطبہ کتاب ہے مولا, اس میں تمام معجزات ہیں. مولا علی کا ایک معجزہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کو سناتا ہوں. ایک یہودی آیا, میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں معجزات جنرلی سناؤں, مگر اس سے بالکل کنیکٹ ہوتا ہے. ایک یہودی آیا مولا کے پاس, اور مولا کے سامنے آ کے اس نے ہاتھ بڑھایا, اور ایک دم ہاتھ میں اس کے ایک کوئی چیز. مولا سے پوچھتا ہے, ہاتھ میں کیا ہے, کیا ہے میرے ہاتھ میں, بتا سکتے ہیں؟ آپ کا بڑا دعویٰ ہے ان کا. مولا نے کہا تیرے ہاتھ میں ایک انڈا ہے. اس نے کہا ہاں. آپ یہ بتا سکتے ہیں میرے پاس یہ آیا کہاں؟ مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, اس فلاں پہاڑ کے اوپر ایک فلاں غار ہے, وہاں سے تو نے ایک انڈا اٹھایا ہے. مولا نے اس کو جیسے ہی پتا چلا, اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے. مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ مولا نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, یہ بتاؤ کیا اس انڈے کو تم واپس اپنی جگہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سر, اتنا علم تو میرے پاس نہیں ہے, میں اس کو واپس نہیں رکھ سکتا ہوں. مولا نے اس کا انڈا لیا اور وہیں رکھ کے آ گیا. مولا علی نے وہی انڈا واپس رکھ دیا. اب اصل بات جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے اس کے اندر. مولا نے کہا یہ بتا کہ تیرے پاس جو یہ علم آیا ہے, یہ تیرے پاس علم کیسے آیا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے اپنے نفس امارہ کو نگیٹ کیا, اس کی مخالفت کی. ہر جو بھی مجھے نفس امارہ کہتا تھا میں اس کا اپوزٹ کرتا تھا. جو بھی نفس امارہ کہتا تھا میں اس کا اپوزٹ کرتا تھا. تو اس کو نگیٹ کر کر کے, نفس امارہ کی مخالفت کر کر کے مجھ میں یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اپنے نفس کو, نفس ناطقہ کو, جسم سامنے ہوتا ہے مگر نفس ناطقہ کو ٹریول کرا کے کہیں سے بھی کوئی چیز لا سکتا ہے. یہ ہے نفس
امارہ کو نگیٹ کر کے، اس کو چھوڑ کے، اس کی اپوزیشن کر کے یہ طاقت ملتی ہے۔ مولا نے کہا یہ بتا، تو نے میرا علم دیکھ لیا ہے نا، اس وقت تیرا نفس امارہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے نفس امارہ کہہ رہا ہے کہ نہ مانو اس کی بات۔ مولا نے کہا تو اب کر اس کی اپوزیشن، کر اس کو نگیٹ، کر اس سے اپوزٹ کام۔ اس نے کہا میں نے مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا ایک میتھڈ جو اس کتاب میں لکھا ہے مولا علی کے اس پورے قصے میں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا یہ جو قصے ہیں نا، ہر قصہ، ہر حدیث انکرپٹڈ ہے، اس کو ہمیں ڈیکرپٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی ڈیکرپٹ کریں گے کوئی نہ کوئی ضرور موتی ملے گا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، ایک میتھڈ، ون میتھڈ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس امارہ کو نگیٹ کرتے ہیں، اس سے اپوزٹ کام کرتے ہیں، آپ کو وہ پاور مل سکتی ہے، آپ کو وہ پاور مل سکتی ہے کہ آپ اپنے نفس ناطقہ کو کنٹرول کر لیں۔ اور جو نفس ناطقہ کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے پاس بہت سارے اختیار آ جاتے ہیں۔ اب یہ نفس ناطقہ ہی وہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ ارے آنکھیں تو ہیں تو دیکھتے کیوں نہیں؟ کان ہیں تو سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کا نفس ناطقہ اندھا ہو چکا ہے، ان کا نفس ناطقہ بہرا ہو چکا ہے، زبان ہے مگر بولتے نہیں۔ نفس ناطقہ اصل میں، نفس ناطقہ کی جگہ نفس امارہ نے لی ہوئی ہے۔ کیوں لی ہوئی ہے؟ کیونکہ نفس ناطقہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کے جسم پہ سواری کر رہا ہے نفس امارہ۔ اب بتائیے کہ اگر کسی کے جسم پہ نفس امارہ سواری کر رہا ہو، اس کو کنٹرول کر رہا ہو، اس کو ڈرائیو کر رہا ہو، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو میں نے پرابلم بتایا نا، سولوشن۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک طریقہ تو اس یہودی نے بتایا، ایک طریقہ تو یہودی نے بتایا کہ اپنے نفس امارہ کو نگیٹ کرو، اس کو برا، اس کو جو وہ کہے اس کا اپوزٹ کرو۔ بٹ اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، سب سے مشکل طریقہ ہے نا۔ ارے ہادی کہتے ہی اس کو ہیں، گائیڈر کہتے ہی اس کو ہیں، ٹیچر کہتے ہی اس کو ہیں جو مشکل چیز کو آسان کر کے پیش کرے۔ بھائی گائیڈنس کہتے ہی اس کو، سپرویژن کہتے ہی اس کو ہے۔ مشکل کو مشکل بنا دیا تو سپرویژن کون سی؟ ہادی کہتے ہی اس کو ہے جو مشکل کو آسان کر دے۔ تو پھر انہوں ہی نے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ذکر محمد و آل محمد کی مجالس منعقد کرنے کا طریقہ ان 14 نے سکھائے ہی اس لیے کہ اس در سے آؤ، اس در پہ آؤ، اپنے نفس لوامہ کو مضبوط کرتے جاؤ، اس در پہ آؤ، متمسک ہوتے جاؤ ولایت کے ساتھ، متمسک ہوتے جاؤ حقیقی ولایت کے پاس، معرفت ولایت کی بڑھاتے جاؤ۔ معرفت جتنی ولایت کی بڑھے گی اتنی آپ کی حقیقی آنکھیں کھلیں گی، اور جتنی معرفت کم ہوگی اتنی آنکھیں بند ہوں گی، جتنی آنکھیں بند ہوں گی اتنا نفس ناطقہ مردہ ہوتا جائے گا۔ اب جس کے دل میں ولایت امیر المومنین نہیں ہے وہ مردہ ہے اندر سے، وہ مردہ ہے تو ہوگا، وہ مردہ ہے تو ہوگا،
بڑی بات یہ ہے کہ 72 73 فرقے، 73 فرقے نہیں، پورے عالمین میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے سوائے ہمارے کہ جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو کہتے ہیں فائفل وہ سن اور سمجھ، کیوں ابھی تو مردہ ہے؟ نہیں، وہ مردہ نہیں ہے، وہ جسم کی ظاہری آنکھیں بند ہیں مگر اندر سے نفس ناطقہ کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، صرف ولایت کی وجہ سے، صرف ولایت کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس ولایت امیر المومنین پکی ہے، پوری ہے، حقیقی ہے، یعنی کہ جس کے دل میں ولایت امیر المومنین میں شک نہیں ہے، یہ جس کے دل میں شک نہیں ہے وہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور یہی تو حدیث ہے کہ ہمارا مومن اگر بستر پہ بھی انتقال کر جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید نہیں مرتا، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ یہ ہے ولایت امیر المومنین سے متمسک ہونے کا طریقہ، یہ ہے ناطقہ کی آنکھیں۔ تو طریقہ بتایا کہ آرام سے بس علی ولی اللہ، لفظ علی ولی اللہ نہیں، حقیقت علی ولی اللہ، حقیقت علی ولی اللہ، حقیقی ولایت جس کو مل جائے، حقیقی ولایت جس کو مل جائے، ناطقہ اب اس کے کنٹرول میں، اور جس کے کنٹرول میں نفس ناطقہ ہے، اب اس کو اپنے جسم کو ہلائے بغیر وہ جہاں دل چاہے ٹریول کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ یہ ہے کنٹرول۔ اس وقت میرا نفس، میرے جتنے بھی نفوس ہیں وہ میرے جسم سے ہلکے ہیں، میرا جسم بھاری ہے، اس وقت میرا جسم میرے نفوس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے۔ اگر میرا نفس میرے جسم سے زیادہ بھاری ہو جائے تو میرا نفس میرے جسم کو اٹھائے اٹھائے پھرے گا، میرا نفس میرے جسم کو اٹھائے اٹھائے پھرے گا۔ اور یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لاجیکلی میں نے آپ کو میرے خیال میں سمجھا دیا ہوگا، لاجیکلی آپ کو ایٹ لیسٹ، تھیوریٹیکلی تو میں نے پروف کر دیا۔ اب پریکٹیکل تو اتنے ہیں کہ حد نہیں۔ آصف بن برقیہ کا تو نام سنا ہوگا، انہوں نے کیا کیا، تخت بلقیس کیسے لے آئے، پلک جھپکنے سے پہلے کچھ نہیں، صرف امیر المومنین کی ولایت پہ بغیر شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بلند تر صلوات۔ بس یہ جو شک ہے نا جو ہماری ہڈیوں میں سرایت کر گیا ہے کینسر کی طرح، اللہ اکبر، اگر یہ شک نکل جائے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے اندر سے، ہم ظاہری تو علی ولی اللہ کہتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے۔ جس دن یہ شک کے پردے ہٹ جائیں گے اس دن امام کا ظہور ہے۔ اللہ یہ ہے مقام، یہ ہے، میں نے صرف بریفلی ابھی آپ کو بتایا، اس کے بہت سارے چیپٹرز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر آج اتنا کافی ہے کہ آپ لوگوں کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کیسے اپنے نفس ناطقہ کو ان کے ساتھ قربت کر کے، میں نے کل اس دن بھی کہا تھا قربتاً اللہ ہے ہی یہی، کیونکہ ابھی بتایا قربت اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی، قریب میں اس کے تب ہوں گا جب یہ شے ہوگی،
شے کے قریب ہوا جاتا ہے اور اللہ شے نہیں ہے. قربت آل محمد ہی قربتاً اللہ ہے. تو جو قربتاً اللہ کرتے جائیں اور ان سے قریب جتنا ہوں گے اتنے ہی آپ کے درجات بلند ہوں گے. اب بتائیے کہ کوئی بیسٹ ایگزامپل بدترین کنڈیشن میں نفس امارہ سوار ہے اگر کسی پہ کہ نفس ناطقہ اور نفس لوامہ اتنا سا ہوا ہے شاید بالکل ہی نہ ہو. اس کو 1 منٹ میں یعنی کہ آسان الفاظوں میں کہ وہ شخص جہنم کے گہرائیوں میں پڑا ہوا ہو. بھائی جس کا نفس امارہ نفس حیوانی دونوں مل کر نفس ناطقہ پہ پوری طرح حاوی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جہنم کی گہرائی میں ہے. ایسا ہی ہے. اگر وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہو اور وہاں سے اگر کوئی اس جہنم کی گہرائی سے اٹھا کے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچا دے تو وہ سوائے حسین کے کوئی نہیں. کا سردار نعرہ حیدری اور ملنگا مار نعرہ حیدری دو دھاری تلوار نعرہ حیدری نامے کی دیوار نعرہ حیدری اور ملنگا مار نعرہ حیدری جھولے لال کلندر نعرہ حیدری مومن کے دل کے اندر نعرہ حیدری. ہاتھوں کو بلند کرے نعرہ اور یہی بالکل پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہور نے. ہور کی سچویشن یہی ہے کہ ہور حضرت ہور کیسے بنا. یہ ہور جو تھا یہ جناب ہور کیسے بنے. آپ کو سب پتا ہے کہ ہور کی سچویشن کیا تھی. ہوری وہ ہے جس نے مولا حسین کا قافلہ روکا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا سچویشن کو غور کریں کہ ہور جو مولا حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑے اور یہ جملہ کہے کہ میں نہیں جانے دوں گا حسین. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس گہرائی میں ہے وہ اس وقت جہنم کی یعنی کہ نفس امارہ کتنا حاوی ہے. امیجن کر سکتے ہیں بھائی اتنا برا کوئی ہو سکتا ہے. اتنا برا کوئی نہیں ہو سکتا. ارے حسین کے اللہ اکبر حسین کے زلجناح کو پکڑ کے یہ جملہ کہنا کہ حسین آپ کا قافلہ نہیں جا سکتا. کیا کنڈیشن ہوگی. اور کہاں سے ہور کو حسین نے جو گہری ترین 7ویں درجے میں جہنم کے 7ویں پاتال سے اٹھا کر جنت کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی کہ اہل بیت کے ساتھ جگہ دینا یہ سوائے حسین کے کوئی نہیں کر سکتا. سوائے حسین کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے طاقت متمسک ہونے کی حسین کے ساتھ. کتنا بڑا بھی ناطقہ کتنا امارہ جتنا بھی مضبوط ہو نفس ناطقہ کو مضبوط کرنا ہے حسین کے در پہ آ جاؤ. حسین کے در کے گدا بن جاؤ. حسین کے حقیقی ملنگ بن جاؤ. حسین کے حقیقی شیعہ بن جاؤ. حسین کے حقیقی محب بن جاؤ. آپ آتے ہیں میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا حسین کی ہمیں تکلیف پہ نہیں رونا ہے. دیکھنا ہے کہ
حسین عظیم کتنا ہے. پروردگار کے مظہر 14 مظہر میں حسین وہ مظہر ہے جس کی وجہ سے ان 13 کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے. یہ ہے مقام عظمت امام حسین. اس مقام عظمت امام حسین کو دیکھو کہ اگر حسین نہ ہوتا تو یہ دنیا خلق ہی نہیں ہوتی. ہماری اسپیشلی ہم شیعوں کی وجہ خلقت امام حسین ہے. ان عظیم ہستیوں کو دیکھیں، پھر دیکھیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ایسا کیا کہ جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. بس یہاں مصائب ختم. اس سے بڑی مصائب کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں کہ کیا ہے مقام حسین کا اور کیا کیا ظالموں نے حسین کے ساتھ. اس سے بڑھ کے کیا میں کیا بولوں، میں کیا پڑھوں؟ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ سارا اللہ کو زمین پہ گرا دیا، اللہ کے خون کو بہا دیا. یہ ہے حسین جس کو اللہ کہتا ہے میرا خون. کیا کیا عزادارو؟ 2 محرم کو آپ کو پتا ہے حر نے حسین کا قافلہ روکا اور کہا نہیں جانے دوں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ حسین نے 1000 لشکر تھا حر کا، سب کو پانی پلا رہے ہیں. حسین سب کو پانی پلا رہے ہیں کیونکہ حر کا لشکر پیاس سے تڑپ رہا ہے. اتنا پانی تھا حسین کے پاس کہ 1000 کے لشکر کو حسین نے اپنا پانی پلا دیا. ایک ایک کی پیاس دیکھ رہے ہیں اور کسی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی حسین سے. جو بھی پیاسا دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ. یعنی کہ حسین کو کسی کو پیاسا نہیں دیکھ پاتے تھے. کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ نے کہا ہوگا بابا پانی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے حسین. حر کو تو پانی پلا دیا. جب حر نے مولا کا لگام پکڑی ہے تو مولا نے یہی تو کہا تھا تو میری ماں کو جانتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں. حر نے کہا میں جانتا ہوں مگر میں کیا کروں. بس یہی یاد دلایا حسین نے حر کو کہ میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں. بس یہی چیز حر کو کھٹکتی رہی. 2 محرم سے 9 محرم تک یہ 8 دن حسین کی محبت میں پریشان رہے حر کہ میں کس سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، میں نے کس کا راستہ روک لیا، میں کیسے منہ دکھاؤں گا، فاطمہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا. حر 9 محرم کی رات میں عمر بن سعد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تو صبح یا حقیقت میں کیا ان سب کے ساتھ جنگ کرے گا، کیا ان سب کو تو شہید کر دے گا؟ عمر سعد کہتا ہے ہاں صبح زہید ارادہ ہے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں بخشوں گا. بس یہ حر جب سنتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ حسین نے کہا تھا کہ میں بیٹا ہوں فاطمہ کا. اور حر جانتے تھے کہ رسول کی حدیث جانتے تھے کہ جس نے بھی فاطمہ کو ستایا اس نے رسول کو ستایا اور جس نے رسول کو ستایا اس نے یقیناً پروردگار کو ستایا. حر جانتے تھے اور پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں اور باہر آ کے ابھی عجیب حالت میں ہے کہ میں کیا کروں. بس ارادہ کر لیا کہ میں جہنم میں جو تھا اب جہنم میں نہیں، جنت میں مجھے جانا ہے. ارادہ کیا حسین کی طرف جانے کا ارادہ کیا. یہ دیکھا تو حر کے بھائی نے، حر کے غلام نے، حر کے بیٹے نے بھی کہا بابا کہاں جاتے ہو؟ کہا میں جنت میں جا رہا ہوں، یہ لشکر چھوڑ رہا ہوں، حسین کے لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں. کہا ہم بھی چلیں گے.
یہ چاروں لوگ ہر کے ساتھ چلے. یہ چاروں جب ہر کے ساتھ چلے اور حسین کے خیمے کے قریب آتے ہیں تو ہر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے میری آنکھیں باندھ دو, میں نہیں برداشت کر سکتا حسین کے ساتھ آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا. او میرے بھائی میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو, میں غلام بن کے میں قیدی بن کے جانا چاہتا ہوں. اور حسین کے پاس قیدی بن کے گئے. حسین نے بھی کہا آ جاؤ عباس, علی اکبر عباس, قاسم سب آؤ ہر کا استقبال کرو. سب نے ہر کا استقبال کیا. حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اور کہتے ہیں او مولا حسین مجھے معاف کر دو, مجھے معافی مل سکتی ہے کیا؟ مجھ جیسا جس کا نفس ہمارا انتہا پہ ہے, مجھ جیسے کو بھی معافی مل سکتی ہے. اب حسین کے تاریخی الفاظ, ہاں حسین تمہیں معاف کرتا ہے, حسین کا بابا بھی تمہیں معاف کرتا ہے, حسین کا دادا بھی تمہیں معاف کرتا ہے, حسین کا پروردگار بھی تمہیں معاف کرتا ہے. پتہ یہ چلا صرف حسین سے معافی خدا سے معافی کے برابر ہے. آزادارو ہر نے حسین سے معافی مانگی, ہر کو معاف کیا اور کہتے ہیں کوئی مجھے صلہ ضرور دے, مجھے آپ کی ماں سے بڑا خوف آتا ہے, مجھے سیدہ کا بڑا خوف ہے, مجھے سیدہ کا بڑا خوف ہے. مولا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے تمہیں معافی ہے. کہتے ہیں نہیں. ہر کہتے ہیں نہیں, میں نے آپ کی بہنوں کا دل دکھایا ہے, مجھے ان سے معافی دلوائیں, مجھے ان سے معافی دلوائیں. ہر جاتے ہیں بی بی زینب کے خیمے کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا زادی مجھے معاف فرما, آقا زادی مجھے معاف. بی بی کہتی ہے میں نے تجھے معاف کیا اور آخرت میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہوں. آزادارو حسین ہر کو لے کر آتے ہیں, آدھا اور رب کو. اب جو ہر جاتے ہیں ہر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا بیٹا پہلے میرا بھائی جائے گا, پھر میرا غلام جائے گا. لڑنے شہید ہو کے آ رہے ہیں. اب ہر کہتے ہیں کہ اب میرا بیٹا جائے گا لڑنے. حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب ہر کا بیٹا جنگ کرنے جاتا ہے اور جب ہر کے بیٹے کے سر پہ گرز لگتا ہے تو ہر کا بیٹا آواز دیتا ہے بابا اور میری مدد کو آؤ, بابا میری مدد کو آؤ. اس وقت امام حسین کہتے ہر تو نہ جا, یہ جواب بیٹا ہے, تو اس کا لاشا نہیں اٹھائے گا, میں موجود ہوں, میں جا کر تیرے جواب بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ لاشا نہیں اٹھایا جاتا, جواب بیٹے کا. یہ تھا ہر کے بیٹے کا لاشا. مگر جب 10 محرم کو علی اکبر کے سینے پہ پرچی لگتی ہے تو حسین کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آئنا علی اکبر, آئنا علی اکبر, حسین کو نظر نہیں آتا. لعنت اللہ علیکم. ماتم حسین